حمزہ اپنے دانتوں پر دانت جمائے ہونٹوں کو سختی سے بھینچے اپنے اندر سے ابلنے والے غصے کو ٹھنڈا رکھنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ یہ ایک عام سی تجربے کی بات ہے کہ مصائب ٹوٹ پڑیں یا عداوتیں کی جائیں تو رونے فریاد کرنے سے نہ مصائب کو ٹالا جا سکتا ہے، نہ عداوتوں کے خلاف کوئی دانش مند کارروائی کی جا سکتی ہے۔ وہ غصے پر قابو پاتے ہوئے سوچ رہا تھا، اگرچہ گاڈ فادر ہاشم کی جانب سے بھرپور تعاون کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود زندگی کے ہر شعبے میں اور جرائم کی دنیا کے ہر گروہ اور تنظیم میں غدار اور دوغلی چال چلنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح گاڈ فادر ہاشم کے ماتحتوں میں محمد حسین غدار تھا، جس نے خفیہ ہاتھ کی ایک ایجنسی تک یہ خبر پہنچا دی تھی کہ راجہ سٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر ڈرائیو کر رہا ہے اور مسلح گارڈ جان محمد پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہے۔ اس نے دشمنوں کو راجہ کی کار کے پلیٹ نمبرز، کلر اور ماڈل بھی بتا دیے تھے۔ اس کے دوغلے پن کے باعث راجہ نواز موت سے تو بچ گیا تھا، لیکن کوما میں رہ کر آدھا مردہ بن گیا تھا۔ ایسی حالت میں کسی وقت بھی اس پر دوبارہ حملہ ہوتا تو وہ ذرا سی بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا، بڑی بے بسی سے چپ چاپ مارا جاتا۔ حمزہ نے طے کیا تھا کہ جب تک وہ کوما سے نہیں نکلے گا اس وقت تک اپنے دوست کو ایک منٹ کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ راجہ کو ایمبولینس میں لے کر تقریباً 2.5 گھنٹے تک مختلف علاقوں میں گھومتے رہے۔ دریائے راوی کے پار شاہدرہ سے بھی آگے جاتے وقت فون پر اطلاع دی گئی کہ اب تک تعاقب کرنے والی کوئی گاڑی نظر نہیں آئی، کسی ایک گاڑی نے مسلسل پیچھا نہیں کیا ہے۔ اس حد تک اطمینان ہونے کے بعد وہ ایمبولینس کو ایک چھوٹی سی کوٹھی کے احاطے کے اندر لے گئے۔ راجہ ایک سٹریچر پر پڑا ہوا تھا، وہاں ایک ڈاکٹر، ایک نرس اور گھریلو کام کے لیے ایک ملازم موجود تھا۔ حمزہ نے جان محمد سے کہا، تم کوٹھی کی چھت پر جا کر اس کی منڈیر کے پیچھے چھپ کر چاروں طرف نظر رکھو، اگرچہ تعاقب کرنے والے نظر نہیں آئے لیکن میں مطمئن نہیں ہوں۔ جان محمد چھت پر چلا گیا۔ ڈاکٹر راجہ کا معائنہ کر رہا تھا۔ نرس نے اس کی ہدایت کے مطابق انجیکشن کے ذریعے پہلے خوراک پہنچائی، پھر آدھے گھنٹے بعد انجیکشن کے ہی ذریعے مختلف دوائیں پہنچاتی رہی۔ حمزہ قریب ہی بیٹھا ہوا ڈاکٹر اور نرس کو توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ آرام کریں، یہاں ہماری 6 گھنٹے تک ڈیوٹی رہے گی، پھر دوسرا ڈاکٹر ایک نرس کے ساتھ آئے گا تو ہم چلے جائیں گے۔ حمزہ نے کہا، ڈاکٹر آپ میری بات کا برا نہ منائیں، آپ ہی کے انڈر گراؤنڈ کارکن نے ہمارے خلاف مخبری کی اور میرے دوست کا یہ حال کیا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ ہمارے ساتھ دیانتدار ہوں۔ میں آپ لوگوں کے فرض شناس رہنے کی دعا کروں گا، لیکن آپ میں سے کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ جب تک یہ کوما سے نہیں نکلے گا اور نارمل نہیں ہوگا میں اسی کمرے میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ ڈاکٹر نے اپنے کوٹ کے بٹن کھول کر دکھایا۔ کوٹ کے اندر شانے سے لٹکے ہوئے بلٹس، بیلٹ اور ہولسٹر میں ریوالور نظر آیا۔ نرس نے کہا، میں اس دواؤں کے بکس میں سے مسٹر راجہ کو دوائیں دے رہی ہوں اور ان دواؤں کے نچلے حصے میں یہ ٹی ٹی چھپا کر رکھا ہے۔ اس نے ایک ٹی ٹی پستول نکال کر حمزہ کے قدموں کے پاس پھینک دیا۔ ڈاکٹر اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر حمزہ کے سامنے آ کر بولا، میں اپنے ریوالور کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آپ خود اسے نکال لیں۔ نرس نے کہا، ہم انڈر گراؤنڈ والوں کو اسلحہ چھپا کر رکھنا پڑتا ہے، ہم سے اسلحہ لینے کے بعد بھی آپ کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم کسی دوا کے ذریعے آپ کے دوست کو جانی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، پہلے گاڈ فادر ہاشم کے والد کے دور میں کوئی انڈر گراؤنڈ کام کرنے والا ڈاکٹر نہیں تھا۔ ایک بار ہاشم صاحب کاؤنٹر فائرنگ میں بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ لیڈی سرجن آمنہ نے ایک خفیہ اڈے میں صرف چند اوزاروں کے ذریعے ہاشم صاحب کے جسم سے 2 گولیاں نکالی تھی، ان کی جان بچائی تھی۔ تب سے ہاشم صاحب ڈاکٹر آمنہ کو بڑی بہن سمجھ کر ان سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر آمنہ کے مشورے کے مطابق ہماری تنظیم نے 6 ڈاکٹر، نرسوں، مریضوں کی خدمت کرنے والے ملازموں کے انتظامات کیے ہیں۔ نرس نے کہا، شاید آپ نہیں جانتے کہ ڈاکٹر آمنہ نے گاڈ فادر ہاشم کے جرائم کا رخ بدل دیا ہے۔ انہوں نے اس شرط پر ہاشم صاحب کی بہن بن کر رہنا منظور کیا ہے کہ ان کے کسی اقدام سے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے اور ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے والے مجرموں اور غیر ملکی ایجنٹوں کو تخریب کاری اور دہشت گردی سے روکنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شمشیر سنگھ کالیا پچھلے 22 برس سے ہاشم صاحب اور ڈاکٹر آمنہ کا دشمن بنا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، ہم ڈاکٹر کئی اسپتالوں میں ڈاکٹر آمنہ کے ماتحت رہ کر کام کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ ہم گاڈ فادر ہاشم کے لیے کام کرتے رہیں، اس طرح ہم مسیحائی کے ذریعے مجرموں کو زندہ رکھ کر ان کے جرائم ختم کریں گے۔ جس طرح ہم مریض کو نہیں مرض کو ختم کرتے ہیں، اسی طرح جرائم ختم کرنے کے لیے مسیحائی کرتے رہیں گے تو جرائم خود بخود ختم ہوتے رہیں گے۔ حمزہ نے فرش پر پڑے ہوئے ٹی ٹی کو اٹھا کر سبحان اللہ کہتے ہوئے اس ہتھیار کو نرس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر آمنہ قابل احترام ہیں، ہم بھی ان کے عقیدت مند ہیں،
یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ ڈرگ مافیا کے گاڈ فادر ہاشم کو انہوں نے محب وطن بنا دیا ہے۔ وہ آج بھی انڈر گراؤنڈ مافیا کے گاڈ فادر اس لیے کہلاتے ہیں کہ پورے ایشیا کے کئی ممالک انڈر گراؤنڈ تنظیموں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ طاقت اور وسیع ذرائع کے مالک بن کر رہتے ہیں۔ دوسری فولادی تنظیم کو کاٹنے کے لیے وہ بھی فولاد بن کر رہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، حمزہ صاحب، آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں بھی بدلتے ہوئے سیاسی حالات سے واقفیت رکھتا ہوں۔ ابتدا میں آپ کی سیاسی سرگرمیاں اتنی شدید تھیں کہ نیک بخت اور کاشف اکبر کے علاوہ خفیہ ہاتھ بھی تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی سیاسی چال بازیوں سے آپ کی سرگرمیوں کو کم کرنے اور پھر ختم کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ حمزہ نے کہا، میں سمجھ رہا ہوں۔ پہلے اس نے مجھے انیلا اور نیک بخت کے معاملات میں لندن تک الجھائے رکھا، پھر میرے پاکستان آنے پر میرے جاں بازوں کی فوج سے مجھے محروم کر دیا۔ اگر ایسے وقت ہاشم صاحب ساتھ نہ دیتے تو میں اور راجہ تنہا بے یار و مددگار رہتے۔ اب ہماری ہدایات پر ہاشم صاحب کے بے شمار کارکن ہمارے بھی وفادار بن گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا، اس کے باوجود یہاں موجودہ الیکشن میں خفیہ ہاتھ اپنے کسی کٹ پتلی سیاستدان کو کامیاب کروانے کے لیے آپ کو پھر دوسرے معاملات میں الجھا رہا ہے۔ ڈاکٹر آمنہ کا بیٹا فرمان آپ کا ایک فولادی دست راست تھا۔ خفیہ ہاتھ نے را کے تعاون سے ایسی چال چلی کہ آپ کا فولادی دست راست فرمان اپنی والدہ کے پیچھے بھارت چلا گیا اور یہاں کئی دنوں سے وہ ٹینا کو ایک زبردست مہرہ بنا کر الجھاتے ہوئے راجہ نواز کو کوما میں پہنچا کر آپ کو ایک دوست کی نگرانی کا پابند بنا دیا ہے۔ اب آپ دوست کی حفاظت کریں گے یا خفیہ ہاتھ کو توڑنے کا کوئی راستہ نکالیں گے؟ حمزہ نے کہا، ہاں، اس وقت جبکہ الیکشن سر پر ہے وہ مجھے اور راجہ کو اس معاملے میں الجھائے رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم دن رات جد و جہد کرنے کے باوجود پاکستان کی انتخابی ہسٹری نہیں بدل سکیں گے۔ یہاں پھر خفیہ ہاتھ کی کٹ پتلی حکومت بنے گی۔ وہ پریشانی سے سوچنے لگا، پھر بولا، یہاں فرمان ہوتا تو کسی دشمن کو راجہ کے قریب پھٹکنے نہ دیتا اور میں آزادی سے کرپٹ سیاستدانوں کو کچلنے کی بھرپور کوشش کرتا۔ میں ابھی ہاشم سے کہتا ہوں کہ وہ کسی طرح فرمان کا سراغ لگا کر اسے بھارت سے یہاں بھیج دیں۔ اس نے فون کے ذریعے گاڈ فادر ہاشم سے رابطہ کیا۔ ہاشم نے کہا، تھوڑی دیر پہلے فرمان نے فون پر اپنی امی سے خیریت معلوم کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ بھارت میں اس کو تابانی اور پوجا کو رازداری سے گرفتار کرنے کے لیے کئی اہم مقامات پر ناکہ بندی کی گئی ہے۔ پھر بھی وہ سمندری راستے سے آج رات یا کل کسی وقت وہاں سے نکل آئیں گے۔ پاکستان اس مقصد کے لیے بھی آئیں گے کہ وہاں پہنچ کر مراد کو جیل سے رہائی دلا سکیں۔ حمزہ نے کہا، میں تو موجودہ الیکشن میں خفیہ ہاتھ کی سیاسی حکمت عملی کو ناکام بنانے کے لیے فرمان کی ضرورت محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ بھی یہاں آ کر مراد کے معاملے میں مصروف ہو جائے گا۔ ہاشم نے کہا، فرمان تمہاری ہدایات پر عمل کرے گا۔ مراد کو جیل سے رہائی دلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ میں نے تابانی سے کہا ہے کہ وہ باجی آمنہ کی حفاظت کے لیے لندن آ جائے۔ میں پاکستان جا کر اس کے مراد کو جیل سے نکال لاؤں گا۔ حمزہ نے کہا، آپ بھی پاکستان آئیں گے تو ہم خفیہ ہاتھ کے مقاصد کو ناکام بنا سکیں گے۔ ہاشم نے کہا، الیکشن میں صرف چند روز رہ گئے ہیں۔ یہاں لندن میں رہ کر میں نے خفیہ ہاتھ کی بدلتی ہوئی پالیسیوں کو سمجھ لیا ہے۔ وہ ہمارے ملک میں ایک کٹ پتلی حکومت قائم کرنے کے مکمل انتظامات کر چکا ہے اور وقت اتنا کم رہ گیا ہے کہ ہم الیکشن میں اس کے خاطر خواہ نتائج کو بدل نہیں سکیں گے۔ فی الحال یہی راستہ رہ گیا ہے کہ آئندہ بھی کوئی کرپٹ حکمران آئے تو ہم سختی سے اس کا محاسبہ کرتے رہیں اور اس کی بدعمالیوں کو مشتہر کرتے ہوئے عوامی شعور میں تیزی اور شدت پیدا کرتے رہیں۔ حمزہ نے مایوس ہو کر کہا، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آدھی صدی گزر جانے کے بعد بھی عوامی سطح پر ایسا شعور بیدار نہیں ہوا ہے جو عملی طور پر ایک اسلامی دیانتدار حکومت قائم کر سکے۔ آج بھی سندھ کے تمام علاقوں کی اور خاص طور پر کراچی اور حیدرآباد کی بے شمار مسجدوں سے اذان کے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ نمازی حضرات اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیں کیونکہ مسجد میں پانی نہیں ہے۔ پانی جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر جس کا ٹیکس ادا کیا جاتا ہے اور جو انسان کی اہم ضرورت ہے وہ پانی پینے اور وضو کرنے کے لیے کسی حکومت کی طرف سے فراہم نہیں کیا جاتا ہے۔ 50 برسوں سے پینے کا پانی ترسا ترسا کر دیا جاتا ہے لیکن ملک گیر احتجاج نہیں کیا جاتا، جیسے ہماری قوم کو کربلا میں جینے کی عادت ہو گئی ہو۔ علامہ اقبال کے حوالے سے سوچتا ہوں کہ وہ مومن کب پیدا ہوں گے جو بے تیغ رہ کر بھی اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں۔ ہاشم نے کہا، یہ سوچ کر صبر کرو کہ مسلمانوں کا ایمانی جوش و جذبہ صرف نعرے بازی تک رہ گیا ہے۔ ہمارا جہاد جاری رہے گا تو یہ غیرت مند قوم ضرور متحد ہو کر عملی اقدامات کرے گی۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ حمزہ موبائل فون کو جیب میں رکھ کر راجہ کے قریب آیا۔ وہ بدستور بے حس و حرکت بستر پر پڑا ہوا تھا، کھلی ہوئی آنکھیں بالکل ساکت تھیں۔ اسے ایک زندہ لاش کی طرح پڑا دیکھ کر حمزہ کا دل دکھ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک سوال ابھرا،
اگر پوری قوم کوما میں رہے گی اور زندہ لاش کہلاتی رہے گی تو پاکستان کا کیا بنے گا؟ کیا ہم اپنے گھر کو گھر کہہ سکیں گے یا زندہ لاشوں کا مقبرہ کہیں گے؟ میں تابانی اور پوجا کے ساتھ گوا پہنچا ہوا تھا۔ راجستھان سے نکل کر ممبئی آئے مگر وہاں قیام نہ کیا۔ وہاں کے ایئرپورٹ اور بندرگاہ کی طرف جانے سے گرفتاری کا خطرہ تھا۔ اگرچہ را کا ڈی جی دھاون فون پر تابانی سے کئی بار کہہ چکا تھا کہ وہ کالیا کی سلامتی کی خاطر ہم تینوں میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہم بھارت سے باہر جس ملک میں جانا چاہیں گے وہ ہماری روانگی کے انتظامات کر دے گا، لیکن خود تابانی نے جواباً کہا تھا کہ ہم ابھی بھارت سے نہیں جائیں گے، یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں یہاں کتنے عرصے تک رہنا ہے، جبکہ ہمیں رہنا نہیں تھا۔ ہم جلد سے جلد پاکستان جانا چاہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ لندن میں میری امی کو اور انکل ہاشم کو اپنے دباؤ میں رکھنے کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ مجھے بھارت میں قید کر کے رکھیں، اور میرے علاوہ تابانی کو بھی گرفتار کر لیں گے تو وہ اپنے مراد کی رہائی کے لیے تڑپتی رہے گی اور را سے غداری کی سزا پاتی رہے گی۔ اس نے کہا میں را تنظیم میں ایک عرصے تک رہ کر ان کے حالات کے مطابق بدلتی ہوئی پالیسیوں کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ وہ مجھے گرفتار کرنے کے بعد ادھر مراد تک خبر پہنچائیں گے کہ یہاں مجھے قیدی بنا کر مجھ پر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ وہ میری محبت میں جیل سے فرار ہوگا تو سزائے موت پانے سے پہلے اسے پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا۔ گوا پہنچ کر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم تینوں ساتھ رہیں گے تو عارضی میک اپ کے باوجود وہ پہلے شبے میں گرفتار کریں گے کہ دو عورتوں کے ساتھ رہنے والا مرد فرمان ہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ ہمارے عارضی میک اپ کو واش کر کے ہمارے اصل چہرے دیکھ لیں گے۔ گوا میں کئی ساحلی علاقے تھے۔ پنجم کے ساحلی شہر میں پہنچ کر میں نے کہا دیدی باہر سے آنے والوں کے لیے یہ بہترین تفریحی جگہ ہے، یہاں غیر ملکی سیاحوں کے علاوہ چھوٹے بڑے اسمگلرز بھی ہیں۔ آپ کسی اسمگلر سے سودے بازی کر کے یا اسے جبرن ٹریپ کر کے یہاں سے کسی کشتی یا موٹر بوٹ کے ذریعے پاکستان کے کسی بھی ساحلی علاقے میں پہنچا سکتے ہیں۔ ہم پنجم میں دریائے منڈوی کے ساحل پر دو الگ کاٹیج میں تھے، ایک میں دیدی تھیں اور دوسرے کاٹیج کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنا نام بنواری لال اور پوجا کا نام ارچنا لکھوایا تھا۔ اس کے لیے ہم نے پتی پتنی کا رشتہ ظاہر کیا تھا۔ ہم تمام دن ایک دوسرے سے الگ رہ کر اسمگلروں کے متعلق معلومات حاصل کرتے رہے۔ یوں تو اسمگلر خود کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن جو بڑے اسمگلرز شہر اور ساحلی علاقے کی پولیس کی جھولیاں بھرتے رہتے ہیں وہ فخر سے وسیع ذرائع کے مالک کے طور پر اپنے سے کمتر مجرموں اور اسمگلروں پر روب اور دبدبا رکھتے ہیں۔ ہم نے ساحلی علاقے میں گھومتے ہوئے دو ایسے اسمگلروں کا پتہ معلوم کر لیا۔ ان میں سے ایک آدھ رات کو موٹر بوٹ میں مال لے کر پاکستان کے قریبی ساحل تک جانے والا تھا اور دوسرے اسمگلر کا سفر منڈوی کے ساحل سے ممبئی تک تھا۔ پاکستانی ساحل کی طرف جانے والے اسمگلر کا نام کاسترو تھا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ گوا میں برسوں سے ایک عالی شان کوٹھی میں رہتا تھا۔ تابانی نے اس سے ملاقات کی اور اس سے کہا مسٹر کاسترو میں آج یہاں سے پاکستان جانا چاہتی ہوں، سودا کرو، مجھے وہاں تک پہنچانے کی کتنی رقم لوگے؟ کاسترو نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولی میرا نام ڈالر ہے۔ بولو کتنے ڈالر لوگے؟ کاسترو بولا تمہارا تعلق یہاں کی پولیس سے نہیں ہے، میں یہاں سب کو جانتا ہوں، ہو سکتا ہے تم دلی راجدھانی کی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے آئی ہو۔ تابانی نے کہا مجھ پر شبہ نہ کرو، اگر میں راجدھانی کے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی ہوں تو ابھی پولیس، کوسٹ گارڈ اور فوج کو بلا سکتی ہوں۔ رات کو تمہاری موٹر بوٹ یہاں سے نہیں جا سکے گی۔ وہ بولا تمہارے ساتھ اور کون جائے گا؟ وہ بولی کوئی نہیں، میں سمندری سفر میں تنہا تمہارے رحم و کرم پر رہوں گی، تم اور تمہارے آدمی جب چاہیں گے مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک سکیں گے۔ کاسترو بولا اکیلی چلو گی تو لے چلوں گا اور 1000 ڈالر لوں گا۔ سودا طے ہو گیا۔ آدھی رات کو روانگی سے پہلے کاسترو اسمگلنگ کا مال بوٹ میں پہنچا رہا تھا اور اس سے پہلے کوسٹ گارڈ اور شہری پولیس کی جیبیں گرم کرنے میں مصروف تھا۔ میں پوجا کے ساتھ کاسترو کی کوٹھی میں پہنچ گیا۔ وہاں مین گیٹ پر ایک دربان اور کوٹھی کے بیرونی دروازے پر ایک مسلح گارڈ تھا۔ ہم دونوں احاطے کی باؤنڈری وال پھلانگ کر اندر آئے۔ میں نے مسلح گارڈ کو پیچھے سے آ کر دبوچ لیا، پھر ریوالور کی نال اس کی کن پٹی سے لگا کر سختی سے خاموش رہنے کی دھمکی دی۔ اسے کوٹھی کے دوسری طرف لے جا کر پوچھا کوٹھی کے اندر کتنے افراد ہیں؟
झूठ न बोलना, मैं तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगा, कोई धोखा हुआ तो पहले तुम्हें गोली मारूंगा। उसने बताया कि मिसेस कास्त्रो अपने 13 साल के एक बेटे और 2 छोटी बेटियों के साथ रहती है। ड्राइंग रूम और बेडरूम में एक एक टेलीफोन है और एक मोबाइल फोन मिसेस कास्त्रो के पास है। तमाम मालूमात अच्छी तरह हासिल करने के बाद पूजा ने गार्ड की गन से बुलेट्स बेल्ट निकालकर उसे खाली गन दे दी, फिर उसके साथ अंदर आए। रात के 10 बजे मिसेस कास्त्रो अपने बेटे के साथ टीवी के प्रोग्राम देख रही थी। 2 छोटी लड़कियां सो रही थी। मिसेस कास्त्रो ने हमें देखते ही खौफजदा होकर अपने बेटे को सीने से लगा लिया। मैंने कहा, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यहाँ से एक पैसे की चीजें भी नहीं ले जाएंगे, तुम सबकी सलामती इसी में है कि हम जो कहें वो करती जाओ। मिसेस कास्त्रो ने रोने के अंदाज में कहा, मेरे बच्चों को नुकसान न पहुंचाओ, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। मैंने कहा, अपने रिकॉर्ड में ऑडियो कैसेट लगाओ, उसमें अपनी और अपने बेटे की कुछ बातें रिकॉर्ड करो। वो फौरन ही तामील करने लगी। पूजा दूसरे कमरों में जाकर देखने लगी। उसने ड्राइंग रूम के फोन तार काट कर रिसीवर अपने पास रख लिया। फिर उसने बेडरूम में आकर वहाँ के फोन का भी रिसीवर अलग करके अपने पास रखा। मिसेस कास्त्रो और उसका बेटा मेरी हिदायत के मुताबिक कास्त्रो को मुखातिब करके ये बताने लगे कि ताबानी के बखैरियत पाकिस्तान पहुंचने तक उसकी पूरी फैमिली को यरगमाल बनाकर रखा जाएगा। मैंने रिकॉर्ड की हुई कैसेट पूजा को देकर कहा, इसे दीदी को चुपके से देकर आ जाओ, हमें सुबह तक यहाँ रहना है। वो कैसेट लेकर ताबानी के पास आई। वो अपना सफरी बैग तैयार करके हमारा इंतजार कर रही थी। ताबानी वो कैसेट और छोटा रिकॉर्डर लेकर कास्त्रो के पास चली गई। उसकी बोट आधी रात से पहले ही रवाना हो गई। वो चाहता था कि सुबह से पहले पाकिस्तान के एक ब्लैक पोर्ट तक पहुंच जाए। उसने रवानगी से पहले $1000 ताबानी से ले लिए थे। साहिल से कई किलोमीटर दूर निकल आने के बाद उसने ताबानी से पूछा, अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है, क्या करती हो और क्यों इतनी राजदारी से पाकिस्तान जा रही हो? वो बोली, मैंने तुमसे नहीं पूछा कि 2 मुल्कों के दरमियान कैसे कैसे माल की स्मगलिंग करते रहते हो। मैंने तुम्हें मुंह मांगी रकम दी है, ये काफी है। गैर कानूनी धंधा करने वालों को कानून के मुहाफिजों की तरह सवालात नहीं करने चाहिए। कास्त्रो के एक दस्तरास ने कहा, ज्यादा स्मार्ट न बनो वरना तुम्हें उठाकर समंदर में फेंक देंगे। ताबानी ने पूछा, क्यों मिस्टर कास्त्रो, मुझे समंदर में फेंक दिया जाएगा? कास्त्रो ने कहा, अक्ल से काम लो, यहाँ सब मेरे आदमी हैं, तुम अकेली हो। ये लोग तुम्हारी इज्जत से खेलकर तुम्हें समंदर में फेंक सकते हैं। ताबानी ने अपने सफरी बैग से छोटा कैसेट रिकॉर्डर निकालकर कास्त्रो को देते हुए कहा, तुम्हारे तमाम सवालों के जवाब इसमें हैं, इसे ऑन करो और सुनो। उसने रिकॉर्डर लेकर सोचती हुई नजरों से ताबानी को देखा, फिर उसे ऑन किया। चंद सेकंड के बाद वो रिकॉर्डर से अपनी बीवी की आवाज सुनकर चौंक गया। उसकी बीवी कह रही थी, कास्त्रो, मैं तुम्हारी लीजा बोल रही हूँ। इस वक्त मैं अपने और तुम्हारे 3 बच्चों के साथ गन पॉइंट पर हूँ। वापस आकर हमें जिंदा सलामत देखना चाहते हो तो अपने साथ सफर करने वाली इस औरत को हाथ न लगाना। तुम इसे पाकिस्तान के साहिल पर बखैरियत पहुंचा दोगे तो वो तुमसे बहुत दूर जाने और तुम्हारी नजरों से ओझल होने के बाद मोबाइल फोन के जरिए अपनी खैरियत से आगाह करेगी, तो गन पॉइंट पर रखने वाले हमें भी बखैरियत छोड़कर चले जाएंगे। एक जरा तवक्कुफ के बाद बेटे की आवाज सुनाई दी, डैडी, मैं आपका बेटा रॉबिन कास्त्रो बोल रहा हूँ। मम्मी ने जैसा कहा है वैसा ही करें, नहीं तो ये हमें गोली मार देंगे। फिर एक जरा तवक्कुफ के बाद उसे मेरी आवाज सुनाई दी, कास्त्रो, तुमने बीवी और बेटे की आवाज सुन ली। तुम्हारी दोनों बेटियां सो रही हैं, मैंने इन मासूम बच्चियों को नहीं जगाया है। यही काफी है कि तुम्हारा एक ही बेटा मेरे रहमो करम पर है। मैंने ये आवाजें एहतियातन रिकॉर्ड की हैं। तुम्हारी वाइफ ने बताया है कि समंदरी सफर के दौरान में मोबाइल फोन के जरिए तुमसे बातें हो जाती हैं, वरना कई किलोमीटर दूर जाने के बाद कोड नंबर्स बदल जाते हैं। तुम अभी अपनी वाइफ से राब्ता करने की कोशिश करो, शायद तुम्हें बीवी की जबान से तुम्हारी फैमिली के सही हालात मालूम हो जाएं। दैट्स ऑल। कास्त्रो ने रिकॉर्ड को ऑफ किया, फिर अपना मोबाइल फोन निकालकर अपनी वाइफ के मोबाइल फोन से राब्ता करने लगा। पहले 2 बार नाकामी हुई, तीसरी बार राब्ता हुआ। उसने पूछा, हेलो लीजा, तुम खैरियत से हो? जवाब मिला, अभी खैरियत से हूँ। अगर तुमने कैसेट में हमारी बातें सुनी हैं तो उस पर अमल। फोन में खराबी पैदा हुई, बीवी की आवाज रुक रुक कर आ रही थी। समंदर की तेज हवाओं के शोर से भी मुदाखलत हो रही थी, लेकिन पूरी तरह अपनी वाइफ लीजा से बातें न हो सकी। फोन बिल्कुल बंद हो गया। वैसे जितनी बातें हो चुकी थी उनसे तस्दीक हो गई कि कैसेट रिकॉर्डर से मिलने वाली धमकियां दुरुस्त हैं। उसने ताबानी को कैसेट रिकॉर्डर देते हुए कहा, तुम बहुत चालाक औरत हो, पूरे हिफाजती इंतजामात के साथ आई हो। वो बोली, ऐसा न करती तो मेरी इज्जत से खेला जाता और समंदर में फेंक दिया जाता। अब अपने आदमियों से कहो कि मुझे हाथ लगा कर देखें। कास्त्रो ने गुर्रा कर अपने आदमियों से कहा, तुम सब इससे दूर रहो, इसे किसी तरह का भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ताबानी ने कहा, थैंक यू कास्त्रो, ये देखो कि मैं तुम्हारे जैसे बदमाशों के दरमियान रहकर तुम सबको किस तरह शरीफ और साधु बनाकर रखती हूँ। मैं पूजा के साथ सुबह तक कास्त्रो के बेडरूम में रहा।
कास्त्रो की बीवी भी जागती रही। उसका बेटा माँ के जानों पर सर रख कर सो गया। सुबह 7 बजे मैंने अपने मोबाइल फोन पर दीदी की आवाज सुनी। फरमान, मैं खैरियत से पहुंच गई और साहिल से बहुत दूर हूँ। कास्त्रो और उसके आदमियों की दस्तरस से कई किलोमीटर दूर निकल आई हूँ। तुम उसकी फैमिली को छोड़कर इस कोठी से चले जाओ। यहाँ से मीरपुर खास या ठट्ठा वगैरह जो भी शहर करीब पड़ेगा, वहाँ मैं तुम्हारा और पूजा का इंतजार करूंगी। मैं पूजा के साथ उस कोठी से बाहर आ गया। पूजा ने कहा, हमने अपने लिए दूसरा कॉटेज खामखा किराए पर हासिल किया था। सारी रात इसी कोठी में गुजर गई। मैंने कहा, और अब भी नींद पूरी करने के लिए हम इस कॉटेज में नहीं जाएंगे। कास्त्रो यहाँ का बाअसर स्मगलर है। उसकी बीवी लीजा पूरे शहर की पुलिस को हमारी तलाश में लगा देगी। यहाँ से अभी चलो। हमने कॉटेज से अपना सफरी बैग लिया, फिर वहाँ से दूर जुनूबी साहली शहर कोलाबा की तरफ एक बस में बैठकर जाने लगे। हमने टैक्सी या रेंटेड कार में जाना मुनासिब नहीं समझा। बस को सीट से टेक लगाकर हम दोनों एक दूसरे के सर से सर मिलाकर सोते रहे और सफर करते रहे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।